پیسوں کی ہرس نے آپ کی زبانوں پہ تالے لگا دیے، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو نہ کریں کہ گورنمنٹ اگر کوئی اینٹی مسلم آرڈیننسز یا اینٹی مسلم ایکٹ لے کر آئی ہے تو آپ اس کی حمایت کرنے لگ جائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ممبر مسئلہ کی تفریق پھیلانے میں لگے ہیں. مسلمانوں کے جو نیچرل لیڈرز ہیں وہ علماء اور مشائخ ہیں، یہ بات دھیان میں رکھیے گا. مسلمان جب بھی بات مانے گا تو اپنے علماء اور مشائخ کی مانے گا، لیکن آج دونوں طرف سناٹا ہے. ممبر پہ تفریق پھیلائی جا رہی ہے، درگاہ اور خانقاہ ہیں خاموش ہیں. اب رہی بات مسلم انٹلیکچوئلز کی، ان کی ہمارے معاشرے میں جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ جب بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہتے ہیں نا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو، پولیس ہو وغیرہ، تب یہ مسلمانوں کی حمایت، جائز حمایت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور ہندوستان میں ایک ماحول، ایک مزاج ہے مسلمانوں کا کہ اگر ہمیں کسی افسر کے پاس یا کسی نیتا کے پاس جانا ہے تو ہندو نیتا یا ہندو افسر کے پاس جاؤ، وہ ہمارا کام کر دے گا. مسلم نیتا اور مسلم افسر ہماری بات نہیں سنتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس بات عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں مسلم افسران اور مسلم مین اسٹریم سے ہٹ جاتے ہیں، مین اسٹریم پالیٹکس سے، تو یکبا یک انہیں مسلمانوں کا درد جاگ اٹھتا ہے. تو یہ ٹائم پاس کے لیے آپ کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو چودرات کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو اب چودرات کیسے کریں؟ تو مسلمانوں کا درد جاگ گیا، اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے بعد وہ کہتے مصلحت سے کام لو، حکمت عملی سے کام لو. ایک مرد قوم کو انہوں نے ناہنجار بنا کے رکھ دیا. یہ جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، مصلحت سے کام لو، ابھی وقت اچھا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب مسلمانوں کے جوتے پڑ رہا ہوں، اس سے اچھا مسلمانوں کے لیے وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے. کم از کم اس میں بیداری تو پیدا ہوتی ہے. نریندر مودی کا میں ایک بات کے لیے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے کئی سیکولر چہروں پہ سے نقابیں اتار دی. ہم کیا صرف ہماری سماج نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ بی جے پی کو ہرائیں؟ وہ سیکولر فورسز کہاں ہیں جو سی اے این آر سی میں خاموش، نو میں جھگڑا ہوا خاموش، بابری مسجد کے فیصلہ آنے سے قبل تشتری میں دے کر آ گئے، جب فیصلہ آیا یور ہائنس ہم نے قوم کو افیم کی گولی دے کر سلا دیا، کیسا رہا؟ اچھا رہا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو آپ کو کنڈیم کرنا پڑے گا اور اپنی نظروں پہ گرانا پڑے گا. سی اے این آر سی کا جب ایجیٹیشن ہوا، مجھے بتائیں کتنے علماء اور مشائخ نے اس میں رول پلے کیا بھی تو ونڈو ڈریسنگ کے طور پہ میمیانی سی آواز اٹھائی. یہ اگر شاہین باغ کی مستورات اور جامعہ ملیہ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہ ہوتے تو یہ ٹائٹیفس ہو جاتا. یہ ہماری طرف سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا، شر سے خیر پیدا کی. یہ لوگ سمجھ رہے تھے بابری مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد کہ مسلمان مر گیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام آیا جسے سی اے این آر سی کہتے. ان کے تمام کیلکولیشن ختم ہو گئے کہ نہیں، یہ قوم مری نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اصل میں بیچنے والے اور تھے، وہ چلے گئے، ان کی قوم میں کوئی بساط نہیں ہے. حیدرآباد سے ہمارا ایک تعلق ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ دھرتی مشائخ سے لبریز ہے، دوسری میری زبان اردو، ولی دکنی کا احسان ہے اس زبان پہ، اور حضور غریب ناز کے شیدائی ہیں، ماننے والے ہیں. تو سرزمین حیدرآباد علم و ادب کا گہوارہ ہے. لیکن ان کے بزرگوں نے جو اسلام کے لیے جافشانی کی، آج وہ اپنی صرف پراپرٹیز بچانے کے چکر میں لگ گئے. ای ڈی کے چھاپوں سے ڈرنے لگ گئے، این آئی اے کے انویسٹیگیشن سے ڈرنے لگ گئے، آئی ٹی سے ڈرنے لگ گئے. تو ایسی نوبت آئی کیوں کہ آپ اتنے کرپٹ ہو گئے کہ اب ہوا بھی تیز چلتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. درویشی اختیار کرتے، اللہ پہ صابر و شاکر رہتے. لیکن جب آپ پہ دنیا غالب ہو گئی تو پھر آپ تو بزدل ہو گئے. اور مسلمان کا اور بزدلی کا کوئی میل نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں اور بزدل ہو
تو وہ مسلمان میری نظر میں تو کم از کم نہیں ہے. میں NIA کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, ATS کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, میڈیا ٹرائل ہوئی ہے, کیسز لگے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ کہ میں آج بھی بولتا ہوں. ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں کے بیچ میں نہ رہوں, لیکن ایک بات سے تو مطمئن رہوں گا کہ جس چوکٹ کا میں نے 800 سال میرے بزرگوں نے نمک کھایا تو میں نے اپنے نمک کا حق ادا کیا. تصوف کو انہوں نے ایک افیم بنا کے رکھ دیا معاشرے کو سلانے کے لیے, تاکہ میں آواز نہ اٹھاؤں کہ بھائی میں تو صوفی ہوں, دعا کرتا ہوں. ارے بھائی, ایسے حالات میں جب مسلمان پریشانی میں اور تو آواز بلند نہیں کرتا ہے, خاموش ہوا بیٹھا ہے, تو تیری دعا تیرے لیے تو لگ نہیں رہی ہے, تو معاشرے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ کم از کم میں مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اندھ وقت مت بنو. کوئی اپنے مسلک کے مولوی کا اندھ وقت ہے, کوئی پیر صاحب کا وقت بنا ہوا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. میاں کہاں تھے جب مسلمانوں پہ پریشانی آئی تھی؟ آپ تو خاموش تھے. ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے, ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے. میں حیدرآباد سے یہ بات اعلان کرتا ہوں. پاور گیلری کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سب میں زیادہ ذمہ داری تو ہماری ہے. مولا علی کے دشمنوں کی مدح سرائی ہو تو آپ خوش ہو, آپ خاموش, اور پھر کہتے ہو کہ ہم علی زادے ہیں. کون سے علی زادے ہو بھائی؟ ہمیں یہ تو بتاؤ. معاشرے کا ہمارا یہ حال ہے جیسا ابھی فرمایا امجد صاحب نے, راتوں کا جگہ, دن کو سونا, اور یہ حق کے کم وقت اور چل گئے, حق کے پی کے نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. آپ کسی ہندو بستی میں چلی جائیں, رات کو سناٹا ہوگا اور صبح ہی لوگ اٹھیں گے اور آپ کو گارڈن میں, باغیچے میں سیر و تفریح اور یوگا کرتے ہوئے ملیں گے. ایک اور چیز میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں سے, دیکھیں ہمیں قلم بھی چاہیے, ذہن رسا بھی چاہیے, اور بازوؤں میں طاقت اور جرت بھی چاہیے. یہ اسلام کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن میں کہتا ہوں, یہ ہمارے بچے آج کل جم جا کر وے پروٹین لیتے ہیں, گھی, مکھن, دودھ اور گوشت سے بالکل بے بہرا ہو گئے, مرغی, مری ہوئی مرغی کھاتے ہیں. ہمیں ایسی کمزور قوم نہیں چاہیے جو 3 سال بعد بیماری کا شکار ہو جائے ہمارے نوجوان. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میں اپنے معاشرے میں بھی دیکھتا ہوں, مضبوط جسم, مضبوط ذہن رسا ہمارا دماغ چاہیے, اور معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت سخت وقت کا تقاضا ہے. معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, طلاقوں کا یہ عالم ہے, علیحدگی کا یہ عالم ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں علماء, مشائخ اور مسلم انٹلیکچوئل سے کہ بھائی, مسلمانوں کو مصلحت کے نام پہ, حکمت عملی کے نام سے ناہنجار مت بناؤ. یہ قوم ناہنجار نہیں ہے. نوح میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم ناہنجار نہیں ہیں. قوم ناہنجار نہیں ہے, ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. الیکشنز آ رہے ہیں, بالکل پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کرناٹک میں دیکھا, یو پی کے الیکشنز میں دیکھا, بنگال کے الیکشنز میں دیکھا کہ مسلمانوں نے متحدہ ہو کر ووٹ دیے. یو پی میں تو خیر جسے دیے وہ تو ہمارے لیے کسی کام کا ہی نہیں رہا, لیکن بنگال اور کرناٹک کی گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے. لیکن ہم اس چیز میں تو لگیں کہ بی جے پی گورنمنٹ ہار جائے, لیکن توقع سیکولر پارٹی سے بھی نہیں رکھیں. اگر ان کو ووٹ دیں تو سودا کر کے دیں اور ان کا گریبان پکڑ کے رکھیں 5 سال. ہمارا مسئلے کا حل کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے, ہمارا مسئلے کا حل صرف ہمارے پاس ہے. میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو ہمارا پڑھا لکھا اور پیسے والا طبقہ ہے وہ ہمارے مسائل سے بہت دور ہے. وہ ہمارے مسائل پہ بات کرتا ہوا شرماتا ہے. جو غریب طبقہ جو گیٹوز میں رہتا ہے, پسماندہ علاقے میں رہتا ہے, وہی آج اسلام کی پاسبانی بھی کر رہا ہے اور وہی ملت کے لیے لڑتا بھی ہے. میں جاہلی مسلمان کو لائبلٹی نہیں ایسیٹ سمجھتا ہوں. آج لائبلٹی ہمارے لیے ہے تو پڑھا لکھا اور پیسے والا مسلمان ہے,
सब तो नहीं है 100%, लेकिन आज भी ऐसे ईमान वाले हैं जो पढ़ लिख कर और दौलतमंद होकर भी मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं और बागी दोहल आवाज उठाते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये कह के पढ़ाएं कि बेटा अगर बड़े बनो, पढ़ लिख कर किसी आला मकाम पे पहुंचो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कौम और मिल्लत को तुम रिटर्न भी करो और कौम का दर्द रखो। देखिए, जाट है, राजपूत है, गुजर है, वगैरह वगैरह समाज, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, लेकिन जब बात उनके समाज की आती है, अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर अपनी कौम की बात करते हैं। तो हमारी कौम पहले है और हमें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना करने पे भी ये कुछ नहीं कर सके। हिजाब का मूवमेंट आया तो हमारी लड़कियां और मुस्लिम आइडियोलॉजी की तरफ माइल हो गई। जिनके बुरखे उतर गए थे वो वापस बुरखे चढ़ गए। जब इस्लाम को दबाने की कोशिश की है तो इस्लाम उभर कर सामने आया है। जब ये देखे ना, आज हम अपनी आइडियोलॉजी को रिटेन करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पे हम पे जुल्म सितम हुए। अगर ये जुल्म सितम नहीं होते तो लोगों ने तो लोरियां देके हमें सुलाई दिया था, लेकिन हम वक्त पर जाग गए और वक्त पे जाग गए और हम फिक्र करने लग गए हैं, सोचने लग गए हैं। और कर्नाटक और बंगाल का इलेक्शन इसकी नजीर है। और वो जो मौलवी मेंबर से इख्तलाफ की बातें करता है उसका गिरबान पकड़ के उतारो। ये कहते हैं उलमाए दीन वारिसुल अंबिया हैं, बेशक वारिसुल अंबिया हैं, लेकिन कौन? वो जो उलमाए हक है, उलमाए सू नहीं। वो उलमाए हक जिन्होंने 1857 के गदर में सबने ज्यादा कुर्बानियां दी बरतानिया हुकूमत के खिलाफ, मेरठ से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके पेशावर तक जो ज्यादा फांसी पे लटके हुए उलमा और मशाइख लटके। आज हमारी बारी है कि फांसियों पे हमें लटकना है, जब मिल्लत बचेगी। अगर हम अव्वल सफ में बैठते हैं, लोग हमारी इज्जत करते हैं, तो कौम की जिल्लत को बचाना भी हमारा पहला काम है। हैदराबाद में मुसलमानों की बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है, साहिब हैसियत है, आईटी भी है, सब कुछ है, लेकिन माशरा थोड़ा पिलपिला है। एक तो मियाँ थोड़ा खट्टा कम खाया करो, इसने भी माशरे को बड़ा पिलपिला किया। वो जो एक मार्शल रेस है ना मुस्लिम की, वो वाली बात मैं नहीं देखता हूं। तो इतनी बड़ी तादाद के साथ आपकी सुनवाई ना हो, आप लोग कसूरवार हो। मुसलमान एक मार्शल रेस है। देखिए, हर चीज के सिलेंट फीचर्स होते हैं। शेर का एक है, भालू का अलग है, जिराफ का अलग है, हाथी का अलग है। हमारा सेलियन फीचर पता है क्या है? हम मारते खाते और अब हो गए पिटते खा। तो पिटते ही खा बने रहो, कोई जुल्म सहने की आदत मत बनाओ। एक कुरान जलता था, ये हुजूर की शान में गुस्ताखी होती थी, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उठ के खड़ा हो जाता था। आज रोजमर्रा की ये बातें हो गई हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे यूं नहीं, अभी अच्छा वक्त नहीं है, अभी नहीं है, अभी ये मत करो, अभी बोलो मत। क्यों नहीं बोलो? क्यों नहीं लड़ो? हम एक सूरमा कौम है, और अगर मुसलमान डरता है, ये मुसलमानों पे ज़ेब नहीं देता है। हमारे असलाफ, आज मदारिस का एक बड़ा गलत पहलू है हमारे अहले सुन्नत वल जमात की है। सुन्नी मदारिस में दो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, पता है आपको? यहाँ जितनी सूफिया की ज़बान थी फ़ारसी थी, और तमाम हमारा लिटरेचर फ़ारसी में था। फ़ारसी नहीं पढ़ाई जाती है मदारिस में, और इस्लामिक तारीख तो जानते ही नहीं है। बड़े बड़े उलमाए दीन को पता नहीं है कि इस्लामिक तारीख क्या है, उस पर पर्दा डाल दिया गया।